ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا جزو له ولا عزو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا وهادينا ومقينا ومدنينا وأفضلنا وأجملنا وأطيبنا وأطهرنا وأحسننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة قال هي لك الذكر أو كما قال النبي عليه ألف تحية والسلام منا أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک آیت قرآن پاک سے پڑھی ہے اور 3 احادیث شریف میں سے 3 حدیثیں پیش کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ دونوں طرف سے بیان کرنے کی توفیق بخشے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، در حقیقت راز کامیابی عمل ہے۔ لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی بنیاد علم ہے۔ علم انسان کا سب سے بہترین زیور ہے، بہترین دولت، ڈائمنڈ، موتی، ہیرے، جواہر، لال، انسان کی کامیابی کا راز علم میں رکھا گیا ہے۔ وہ علم ایک بنیاد ہے جو انسان کو انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ پر ہر شے کی اپنی شان ہوتی ہے۔
ہر عمل کی اپنی شان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک شان ہے، ایک اس کی قیمت ہے، ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک شکل ہے، ایک اس کا فوٹو ہے، جو بھی آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ وہ صحیح ہونا چاہیے، علم بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہر جو شے ہے صحیح ہو تو اس کی قیمت صحیح لگتی ہے، صحیح نہ ہو اس کی قیمت صحیح نہیں لگتی ہے۔ تو دعوت اللہ، اللہ نے تعریف کی ہے، میرے مخلوق میں سے، میرے بندوں میں سے اس سے کوئی بہتر بندہ نہیں، بہتر مخلوق نہیں جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائے۔ واہ! لوگ بلاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں دنیا کی طرف، کاروبار کی طرف، مال و متاع اور جو بھی کچھ دنیا کے امور ہے سب اپنی جگہ حق ہے، اس کی دعوتیں تو عام تام ہیں، آج نہیں، جب سے دنیا چلی ہے اور جب تک دنیا رہے گی وہ سسٹم تو چالو ہے، بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ اسی طرح اس کے سامنے ایک دوسرا بھی اللہ نے نظام رکھا ہے، وہ دعوت اللہ کا ہے۔ دعوت اللہ کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا انبیاء سے ہوئی ہے۔ خوشی کی بات ہوتی ہے، ہر شے کی ابتدا کو دیکھا جاتا ہے، بنیاد کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس کی شان جیسے بھی ہو اسی اعتبار سے بڑھتی ہے۔ دوسرے امور کی بھی ایک دعوت ہے، وہ تو میں نے کہہ دیا بے شمار ہیں، بے شمار، لیکن اس دعوت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے، مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ دعوت اللہ جو ہے یہ بھی ایک دعوت ہے، اس کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میرے بندوں سے اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے اچھا، اس سے عرفہ، اس سے افضل کوئی بندہ نہیں ہو سکتا جو بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی، اللہ خود عزت دے رہا ہے، اللہ خود شان بتا رہا ہے۔ جب اللہ خود شان بتائے، یہ کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں نا، ان کی بھی کمپنیوں کی چیزوں کے اقسام ہوتے ہیں، اس کے پھر سمپل بنتے ہیں، اس کی کوالٹی ہوتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ خاص علم نہیں ہے۔ آپ حضرات کو ان امور میں زیادہ تجربہ ہے، ظاہر ہے دن رات معاملات ہوتے ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے، تو اس کی بھی دعوت ہے۔ لیکن اگر اس مالک کمپنی یا کمپنی خود کسی چیز کو اعلیٰ کہہ دے نا، A1 یا جو بھی ہے، تو اس کو لوگ بڑی ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمپنی نے خود بولا ہے بھائی یہ اعلیٰ چیز ہے، تو اس لیے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ایسے دین کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں اللہ خود کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کون شخص ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ساری دنیا کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف خود بھی جا رہا ہے اور دوسرے بھائیوں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی طرف چلو، بھائی اللہ کی طرف آؤ، بھائی اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو یاد کرو، جیسے بھی ہے، مطلب اللہ کے امور بھی تو بہت سارے ہیں، سب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پیارے نبی پاک کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے، اور پیارے نبی کے صدقے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو یہ اعزاز دیا ہے دعوت اللہ کا۔ تو اول نمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن آپ کے پیچھے انبیاء علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ یہ سب جماعت جو دعوت اللہ کرنے والی ہے، اب جب رسول پاک کے بعد دیکھیں گے، وہ بھی تو ایک سلسلہ ہے، 14 صدیاں ماشاءاللہ گزر رہی ہیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی دعوت اللہ کا درجہ بڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دعوت اللہ کا درجہ بڑا ہے۔ سب کچھ دنیا کے حق ہے، بادشاہی حق ہے، دنیا کے امور کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی کرتا ہے، جو ہے تو ہے، نفی کرنے سے کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں فضیلت کی بات ہو رہی ہے، افضلیت کی بات ہو رہی ہے، اولویت کی بات ہو رہی ہے،
تو وہ پھر دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں اعلان کر دیا رسول پاک کی دولت تقسیم ہو رہی ہے، رسول پاک کی میراث مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جائیداد بانٹ رہے ہیں، میراث بانٹ رہے ہیں، دولت بانٹ رہے ہیں۔ تو لوگ دوڑے، دکانیں چھوڑ دی کہ بھائی دولت بٹ رہی ہے، چلو حصہ ہم بھی لے آئیں۔ وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، سارے کہیں ابو ہریرہ یہاں تو کوئی دولت، پیسہ، مال متا جو بھی ہوگا وہ تو نظر نہیں آتا بڑھتا ہوا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا دیکھو بھائی، جو آپ دعوت دے رہے ہیں یہی تو دولت ہے، یہی تو دولت ہے، یہی تو میراث ہے رسول پاک کی، یہی تو جائیداد ہے ان کی، وہی تو آپ بیٹھے دعوت دے رہے ہیں، وہی تو بٹ رہی ہے۔ جب سمجھ میں آئے لوگوں کے حقیقت دعوت، حقیقت دولت، حقیقت میراث، حقیقت پراپرٹی، آپ جو بھی نام دیتے ہیں وہ دین ہے۔ لہذا دولت دین جو ہے، دعوت دین جو ہے، دعوت اللہ جو ہے، یہ وہی شان ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے۔ تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دولت صحابہ میں منتقل ہوئی، صحابہ تھے، تابعین میں منتقل ہوئی، تابعین تھے، آگے چلتے چلتے آج آپ تک، مجھ تک، جو ہمارے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب تک منتقل ہوئی۔ اب عام ہو یا خاص ہو، سبحان اللہ، کیسی پیاری دولت ہے۔ دنیا میں کوئی مداخلت نہیں کرنے دیتا اور دین کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ واہ کیسی دولت ہے۔ اس دولت میں نا کسی کے مال میں ہاتھ ڈالو ہوگا خبردار، اور گیٹ آؤٹ یا گرفتار ہو جائے گا۔ اور یہ دین کے اندر سبحان اللہ، جو بھی آئے گا رنگا جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، یہ دین، دعوت اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے رنگ دینے والا؟ جو رنگ اللہ کا ہے یعنی دین کا، اس سے بہتر نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی رنگ دینے والا ہے۔ واہ بھائی واہ واہ۔ بزرگ یہ فرماتے ہیں اس رنگ کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹری ہوتی ہے اور رنگ تیار کرتی ہے، ایک درجہ ہے، اس کو رنگ ساز کہتے ہیں، رنگ ساز، رنگ بنانے والے ہیں، ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ پھر فیکٹری والے دکانوں کو فروخت کرتے ہیں، دکانداروں کو۔ تو دکانداروں میں دیکھو نا بڑے ڈبے لگے ہوتے ہیں طرح طرح کی کمپنیوں کے، اور کیا کیا قسمیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں بہتر۔ تو اس کو کہتے ہیں رنگ فروش۔ کیا بولتے ہیں؟ رنگ بیچنے والے۔ کمپنیاں ہیں بنانے والی، بیچتی سارے ہیں، پر کیٹاگری یا قسمیں یا آپ جو بھی جانتے ہیں۔ اب وہ کمپنی جو ہے تیار کرتی ہے، وہاں رنگ فروش کمپنیوں کا دکانداروں کو زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے ہول سیل معاملہ ہو تو اچھا ہے، پریشانی سے نجات ہو جائے، ہول سیل میں زیادہ سردردی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا خیر، اب وہاں سے ایک تیسرا ایک قسم ہے جو مخلوق کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عام گھروں کے لیے یا جو بھی ہے، تو وہاں سے رنگ لگانا ہوتا ہے۔ رنگ کیا ہوتا ہے؟ لگانا ہوتا ہے۔ وہ رنگ لگانے والے جو ہوتے ہیں ان کو بہت سامان نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے، خالی برش ہوگا ان کے پاس یا چھوٹا موٹا سامان تو ہوتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہت جیسے فیکٹری، بڑا مشین نظام یا دکان کے بڑے ڈبے، رنگ جو لگانے والے ہوتے ہیں نا، اس کا اتنا بڑا سامان نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آرام باغ گزرے نا، وہاں رنگ لگانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دکاندار کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان کی اپنی دکان بھی نہیں ہے رنگ لگانے والوں کی۔ تو اس کو کپڑے والے دیتے ہیں کپڑا کہ بھائی رنگ لگا کے دے پکا۔ اچھا وہ دیکھتا ہے، اچھا پکا لگانا ہے تو بھائی پھر ٹائم بھی دینا پڑے گا، پیسہ بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ جو بھی ہو تفصیل میں مجھے نہیں جانا، مجھے ایک بات سمجھانی ہے دین کے حوالے سے، وہ اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں۔ وہ اب وہ جو ہے نا رنگ لگانے والے اور رنگ بیچنے والے، رنگ بنانے والے، یہ 3 قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ 3 قسمیں دنیاوی اعتبار سے۔ اب دین کی طرف میں لا رہا ہوں بات کو۔ رنگ ساز کون ہے دین کا؟
اللہ تعالیٰ. جواب دو, دین کا رنگ ساز کون ہے؟ کمپنی یعنی فیکٹری, ملکیت اصلی سب کچھ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہوئے رنگ ساز. اب رنگ فروش کون ہے جو دنیا کو بیچ رہے ہیں دعوت کو؟ انبیاء اول نمبر، علماء ہیں. علماء آج کل کے اعتبار سے علماء مبلغین یہ علماء ہیں. تو رنگ فروش کون ہے؟ دین کا رنگ جنہیں دین کو آگے بانٹنے والے، پھیلانے والے، اور اس کی تقریر سے تحریر سے، تو وہ کون ہے؟ علماء کرام ہیں. وہ کون ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی عادت بن جائے، تہجد پڑھنے کی عادت بن جائے، اشراق پڑھنے کی عادت بن جائے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھنے کی عادت بن جائے، ذکر کرنے کی عادت بن جائے، عمل کرنے کی عادت بن جائے، ہاں جی روزہ رکھنے کی عادت بن جائے، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ خیرات دینے کی عادت بن جائے، مزاج بن جائے، یہ عملاً جسے کہتے ہیں تزکیہ بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، ہاں جی اصلاح نفس بھی کہتے ہیں، کئی نام کئی عنوان ہیں. مقصد یہ ہے کہ بندے کی عملی طور پر وہ زندگی تیار ہو جائے جو رسول پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے. تو وہ ہیں اللہ والے. وہ کون ہیں؟ اب اللہ والوں کو نہ کوئی بڑا مدرسہ ہوتا ہے، نہ کوئی بڑے ان کی دیواریں ہوتی ہیں، لیکن جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہی کھڑا ہوا تہجد پڑھ رہا ہے، وہی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، وہی کھڑا ہوا اللہ کے راہ میں جو بھی آیا ہے دے رہا ہے. ہاں جی اس قدر عملی زندگی کا صحیح نقشہ تیار ہوتا ہے. وہ آخری درجہ جیسے رنگ لگانے والے کا ہے نا، ہاں جی تو اس کا نام بھی بتا دوں میں، اور پرانے نام 3 ہو گئے، یاد کرو. نمبر 1 رنگ ساز، وہ کمپنیاں. نمبر 2 رنگ فروش، وہ دکانیں. نمبر 3 رنگ ریز. تیسرا نام تیسرا قسم کیا ہے؟ رنگ ریز. رنگ ریز جو ہیں وہ ان کے بڑے مال دکان نہیں ہوتے، وہ تھوڑا بہت ڈبہ اٹھایا، وہ برش وغیرہ یا جو بھی ہے یا تھال وغیرہ والے، اس کی بھی قسمیں ہیں، کپڑوں والے، مکانوں والے، ہر طرح کے ہیں. ایسے وہ تمام اقسام اللہ والوں کی بھی ہیں، سارے سلاسل ہیں، سارے نظام ہیں. لیکن عملی جو دین ہے نا، جس پر فٹ ہونا، یہ اللہ والوں کے پاس ہے. ان کی صحبت سے آدمی مکمل پابند شریعت اور سنت، عمل، دعوت، ہر عمل میں ماشاءاللہ پورا ہوتا ہے. ان تینوں سے وابستگی ضروری ہے، اللہ پاک سے، رسول پاک سے، علماء سے، اور جو ایسے اللہ والے ہیں ان سے یہ تعلق بنانا بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. جبھی اللہ نے خود تعریف کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھا کون ہے دنیا میں جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو اور پھر خود بھی نیک عمل کرتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا میں یہ خود بھی نیک ہونا، تزکیہ، تصوف سب آتا ہے. یعنی کہ ذکر نصیحت، خود میاں فضیحت. جبھی تو اللہ نے جگہ جگہ بولا تم خود تو عمل کرتے نہیں ہو اہل کتاب کو، ہاں جی دعوت دو کو دعوت دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو. یہ برائی ان دعوت دینے والوں کو اللہ نے کی ہے جو دوسروں کو تو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے. پہلے ہمارے جتنے بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے جو بھی علم لیا عمل کیا. مسند احمد میں آتا ہے امام احمد ابن حنبل جتنا سبق پڑھا اس پہ عمل کیا. ایک سبق ایک دن آ گیا، اب اس پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا. شہر میں گئے وہاں نہ ملا، گاؤں میں نہ ملا، ان کو 2-3 دن لگ گئے. عمل کر کے پھر آ گئے. استاد نے پوچھا احمد آپ تو کبھی غائب نہیں ہوئے، اتنے حاضر باش بچے ہیں. بعض طلبہ بڑے حاضر باش ہوتے ہیں، بعض نہیں بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی حاضر نہیں کی جب سے میرے درس میں آتے ہیں. کیا بات ہے آج تیسرے دن آئے ہو، 2 دن کہاں غائب تھے؟ امام احمد بن حنبل کا استاد جی جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا جیسے آپ پڑھاتے ہیں ویسے عمل کرتا ہوں، پھر دوسرے دن پڑھنے آتا ہوں. اب یہ آپ نے حدیث پڑھائی سنگی لگانے والی، تو اس کے لیے میں گیا بازار میں، دکان نہیں ملی. پھر گاؤں میں گیا وہاں نہیں ملی، یہاں تک کہ 2 دن ڈھونڈنے میں دور تک نکل گیا.
آگے یہ عمل ہو گیا، آج سبق پڑھنے آ گیا۔ ایسے عمل والے لوگ تھے۔ آج کل اس کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے۔ ایک بزرگ کی بات ہے، بات میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، ہو کچھ جاتا ہے، اللہ کی شان ہے یہ بھی۔ وہ جا رہے تھے، 3 انسانوں کے سر پڑے ہوئے تھے۔ ایک انسان کے کان میں ڈنڈا جو ڈالا وہ تو پار ہو گیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ جیسے جماعت کے ساتھی ساتھ تھے، وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگ، پھینک دیا۔ اچھا، پھر دوسرے کے کان میں ڈالا، وہ ڈنڈا جو ڈالا نا عصا، وہ سر کے بیچ کے حصے میں رک گیا، پار نہ ہوا۔ اس انسان کو چومنے لگ گئے، بہت پیار ادب بوسہ و کنار کیا اور پھر رکھ دیا۔ اچھا، اب تیسرے کے کان میں عصا ڈالا، وہ داخل ہی نہیں ہوا، وہ داخل ہی نہیں ہوا سرے سے۔ اب اس کو اٹھایا اور پھینک دیا۔ جماعت والے ساتھی جو بزرگ کے ساتھ تھے، وہ سوچنے لگے کہ اگر قابل احترام و تعظیم تھے تو تینوں انسان تھے، پر پہلے انسان کو پھینکا، دوسرے کو چوما، تیسرے کو پھر پھینکا، تو یہ ادا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک شخص نے کہا اگر اجازت ہو تو میں حضرت سے پوچھ لوں؟ انہوں نے کہا پوچھ لو بھائی، ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اس دن حضرت ایک سوال ہے، ساتھی پریشان ہے، آپ نے پہلے انسان کو پھینکا ہے جس کے کان پار ڈنڈا گیا تھا، اور دوسرے کو چوما ہے جس کے بیچ میں کھڑا ہو گیا تھا، اور تیسرے کو پھر پھینکا جس کا داخل ہی نہیں ہوا۔ تو بزرگ نے کہا میں نے ایسا تو کوئی عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا سب ساتھی حضرت دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے عمل کر رہے ہیں، آپ بھی تو عجیب بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میری مراد یہ ہے کہ میں تو ان کو دین کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، دنیا کے حوالے سے نہیں۔ دنیا کے حوالے سے جو آپ دیکھتے ہو وہی کیا میں نے، دین کے حوالے سے میں کچھ اور کیا ہے۔ ساتھی نے کہا دین کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا؟ کہتے پہلے کو میں نے دیکھا اللہ رسول سے تعلق کیسا تھا، تو اس کا تعلق ایسا تھا، اس کان سے اللہ رسول کی باتیں سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، ادھر سے آیا ادھر گیا، ادھر سے آیا ادھر گیا، عمل کچھ دن پہ کیے نہیں، سنا بہت ہے، دعوت بڑی سنی ہے، پر دعوت پہ عمل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا تو نے اللہ رسول کے ساتھ بے پرواہی کی، اللہ رسول کے دین کی قدر نہیں کی، ان کی اتنی قیمتی ہدایات ارشادات وہ سب آپ نے رد کر دیے، پھینک دیے، بے قدری کی، اس لیے میں بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو تو نے اللہ رسول کے دین کے ساتھ کیا، لہٰذا میں پھینکتا ہوں۔ اچھا کہتا ہے، دوسرے کا معاملہ کیا تھا، وہ چومتے تھے، آپ بہت بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ پھر دوسرے کا معاملہ یہ تھا، جب میں نے اس کے کان میں عصا داخل کیا، وہ بیچ میں رک گیا۔ ایسا انسان تھا وہ جس نے ایک بھی اللہ رسول کی بات کو ضائع نہیں کیا۔ مل تو جاتی ہے دولت، کوئی ضائع کرتا ہے، کوئی قدر کرتا ہے، یہ نظام ہے نا، ایسے دین کے ساتھ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے ہر سنت پہ عمل کیا، اللہ کے رسول کی ہر شریعت سنت کی بات پہ عمل کیا۔ اس نے اللہ رسول کی بات کی اتنی عزت کی کہ اپنی زندگی میں کوئی خطا نہیں کی۔ میں نے کہا ایسا انسان اللہ رسول پہ جو قربان ہو گیا، ان کی سنت پر، شریعت پر، دین پر، دعوت پر، ہر عمل پہ، تو میں اس کی عزت کیوں نہ کروں؟ اب میرے دل میں آئے کہ تو بھی عزت کر، تو میں نے اس لیے اس کو اٹھایا، بوس و کنار کیا، ادب سے اس کو پھر رکھا۔ یہ میرے ادب کی وجہ یہ تھی کہ اس کا دین سے تعلق اچھا تھا، اللہ رسول سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اور تیسرے کا معاملہ کیا ہے؟ تو تیسرا تو اللہ رسول کی بات کا، وہ بیچارے دعوت والے آتے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ دعوت دیتے ہیں نا، بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جو انبیاء والا تھا نا، آج بھی نظر ملتا ہے، سب تو نہیں بہرحال ملتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے کبھی بھی جب بھی دعوت دی گئی اللہ رسول کی بات کو نہیں سنا، ہمیشہ انکار کیا، بے پرواہی کی، بے قدری کی۔ میں نے دل میں کہا یہ تو بڑا بے قدر انسان ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی اللہ رسول کی بات کو نہیں سننا گوارا کیا، اور بے پرواہی کی، بے توجہی، جو بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو بھی پھینک دیا۔ میرے پھینکنے کی وجہ یہ ہے، اور چومنے کی وجہ بھی آپ کو میں نے بتائی ہے۔ دین کی خاطر میں نے چوما ہے،
اور دین سے زیادتی کرنے پر میں نے پھینکا ہے۔ یہ شان اس بزرگ نے ہماری آپ کی بتائی۔ آگے آپ بہتر جانتے ہیں، میں زیادہ نہیں جانتا، جتنی بات تھی میں اتنی بتا دی میں نے۔ اب دیکھیے میرے بھائی، یہ ہے دعوت اللہ۔ پیارا نبی فرماتے ہیں ایک دل ہے، دل انسان میں، یہی دل اگر ہو جائے ٹھیک، یہی مکہ، یہی مدینہ، یہی حرم، یہی قرآن، یہی حدیث، سب کچھ یہ دل بن جاتا ہے۔ اور یہی دل اگر ہو جائے خراب، پھر یہی سیاہی، یہی شرک، یہی کفر، نافرمانی کا ایک پورا سب کچھ مدار بنتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا رکھا گیا ہے، جب ٹھیک ہوتا ہے تو پورا انسان ٹھیک ہوتا ہے، اس کے ہر ایک ادا اچھی ہو جاتی ہے اللہ رسول کو مطابق۔ اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کر لے، اس کے اوپر کچھ بھی کر لو تم کرو، وہ جیسے کتے کا دم ہے نا، 6 ماہ بوتل میں رکھو، نکالو گے تب بھی چڑھا ہوئے گا۔ یہ انسان کا حال بھی فرما دیا پیارے نبی نے۔ یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اگر غلط ہوتا ہے سب کچھ غلط ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ میں لایا ہوں، میرے اللہ نے جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، تو وہ بھی دعا ہے کہ اللہ میں دین کی سمجھ دے۔ اور تیسری حدیث میں یہ فرمایا کہ دل ہے، جب گزرو ذکر کے حلقوں میں بیٹھ جاؤ دل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دل کی دھلائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، دل کی پاکیزگی، تزکیہ، طہارت اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے، اس سے ہوتی ہے۔ جب یہ کرو گے دل ٹھیک ہوگا، دل ٹھیک ہوگا تو جسم ٹھیک ہوگا، اعضاء ٹھیک ہوں گے، سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، سارے دین کی دعوت ٹھیک ہوگی، سارے دین پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ٹھیک ہوگا۔ لیکن انسان کی زندگی کے جو چانسز ہیں آخرت کے، نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جوڑے گئے ہیں۔ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے نیک اعمال سے بھی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے اللہ اور ملائکہ کا مکالمہ سنایا تھا، فرشتوں کی اور اللہ کی جو ملاقات اور بات ہوئی ہے اس کائنات کے بارے میں، اس میں آخری جو جواب دیا اللہ پاک نے، آخری وہ مومن کے، نیک ایماندار کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا دیا۔ ملائکہ کو اللہ نے کہا جو خرچ کرتے ہیں میرے لوگ، ان کا انعام بہت زیادہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کا دانہ اوت پہاڑ سے زیادہ اللہ بنا دیتا ہے، اتنا بڑا انعام۔ ایک جیسے حضرت کا ہے نا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دین کی دعوت کے لیے خرچ کرنا 49 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فضائل مال خرچ کرنے کے آئے ہیں زیادہ، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جس کو اللہ چاہے گا پڑھائے گا۔ تو انسان کے نیک اعمال میں سے سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ نماز۔ 5 وقت اس کو رکھا، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور خرچ کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا اللہ نے، یہ اس سے اعلیٰ ہے۔ نماز کا ٹائم ٹیبل تو دیا ہے نا میرے بھائی، کہ 5 نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ خرچ کرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا۔ زکوٰۃ کا تو سال میں 1 مرتبہ دیا ہے، وہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ خرچ کرنے کی فضیلت میں نہیں آتی۔ وہ تو جیسے نماز کی گرفتاری ہوگی، زکوٰۃ کسی نے نہیں دی، جائیداد ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ثواب خرچ کرنے والا زکوٰۃ والا جو مال ہے وہ بندے کے اوپر فرض ہے، جس کے اندر اس کی گرفتاری کی جائے گی۔ اور جیسے نماز کی گرفتاری ہوئے گی، یعنی اس کی نہ پڑھنے کی سزا بتائی، زکوٰۃ کی بتائی۔ لیکن جو خرچ کہلاتا ہے نا، خرچ، سخاوت، وہ صدقہ، وہ للہ، وہ کہلاتا ہے۔ وہ جو ہے نا اس کے انعامات بے شمار ہیں۔ زکوٰۃ کے انعامات، زکوٰۃ دینے والے کا مال محفوظ ہوتا ہے، اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ صدقے کا مال اضافہ ہوتا ہے، واہ 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 واہ۔ 1 روپیہ دیا 49 کروڑ ہو گیا، 1 کھجور کا دانہ دیا، اوت پہاڑ کا انعام دیں گے، اوت پہاڑ۔ اچھا میں کیونکہ اللہ پاک کئی بار لے گئے، اللہ بار بار مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، تو اس لیے وہ میں نے ایک بدو نے میری دعوت کر لی مدینہ منورہ میں کہ آپ کی دعوت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا عشاء پڑھ کے چلیں گے، پھر جیسے نماز ہماری خراب نہ ہو جائے، آپ کی دعوت بھی کھا لیں گے۔ پھر لے گیا نا، گاڑی اشارے پہ رکے تو میں کہوں یہ کون سا پہاڑ ہے، کون سا پہاڑ ہے۔ اچھا مجھے شوق معلومات کا تھا کہ مجھے علم میں پہاڑ آ جائیں گے، یہ پہاڑ بھی میں نے دیکھا، وہ بھی خوشی ہوتی ہے۔
اس نے 2-3 دفعہ تو کو سمجھایا اوت پہاڑ ہے، اوت پہاڑ ہے۔ چوتھی دفعہ وہ بدو جو میں میزبان تھا نا گرم ہو گیا میرے پر، آپ کو کتنی بار میں نے بتایا کہ یہ جبل احد ہے، جبل احد ہے، اب پھر پوچھتے ہو۔ میں نے کہا بھائی جان مجھے ایک شوق ہے کہ معلومات میری بڑھیں، اور طالب علم ہوں میں، کیونکہ مجھے شوق ہے۔ اس نے کہا بھائی جبل احد یہ 15 کلومیٹر کا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ تو کہو، کتنا بڑا ہے۔ ارے اس کے بعد میں نے کہا اچھا بس بس، میں پھر خاموش ہو گیا، چپ بیٹھا رہا میں۔ اس کا گھر تو 15 کلومیٹر سے پہلے تھا، اتنا بڑا تو نہیں تھا دور، تو میں خاموش بیٹھا رہا، پھر نہیں پوچھا میں نے دوبارہ۔ میں نے کہا پھر تو اور ڈانٹ پڑے گی۔ بہرحال سمجھ میں آئی بات، یا اللہ یہ تو ایک کھجور کا دانہ اور جو خرچ کرتا ہے بندہ، تو اس کو اوت پہاڑ کا انعام کا اجر دیتا ہے، تو وہ 15 کلومیٹر، 15 کلومیٹر۔ وہ تو میں بدو سے اتفاق سے میں نے سنا، اس نے بتایا جو میری دعوت کرنے کے لے گیا تھا، اس نے کہا بھئی یہ 15 کلومیٹر کا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جبل احد کو؟ میں نے کہا بس بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے علم میں آ گیا۔ تو یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے انعامات ہیں، اور پھر خصوصاً اللہ کے گھر میں، مسجد مدرسے میں کوئی حد و حساب نہیں۔ اللہ میں توفیق دے، وآخر دعوانا